ملی ہے خوبیاں انسان کو مدینے سے، چرائی پھول نے خوشبو وہاں پسینے سے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بھی 10 منٹ لیٹ ہو گیا۔ ان حدیث کے مطالعہ نے مجھے لیٹ کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس ہادم اللذات کو یاد رکھا کرو، لذتوں کو بھلا دینے والی موت۔ یہ چونکہ عذاب قبر کے بارے حدیث ہیں، یہ لرزا دیتی ہیں انسان کو۔ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ کی توحید پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، تمام انبیاء کی صداقت پر، تمام کتابوں کی صداقت پر۔ موت، ما بعد الموت، قیامت، عذاب و ثواب، سب پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ برزخ میں عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ آج کل تو بعض طبقے اس کا انکار بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ قبر میں میت کو عذاب ہوتا ہے، یہ ثواب ہوتا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے پڑھے جائیں تو جو کیفیت ہوتی ہے، عن البراء بن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ فی روایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر یقال له من ربک فیقول ربی اللہ ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جس وقت قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ ایمان والوں کو اس مضبوط قول کی بنا پر ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نازل ہی عذاب قبر کے بارے میں ہوئی، جس میں کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔
تو گویا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس سے اگلی دنیا میں قدم رکھنا ہے۔ بڑی لمبی اس پہ بحثیں بھی ہیں، انکار کی تو گنجائش نہیں، چونکہ اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کر دی۔ لیکن ایک سوال اس پہ آج کے نئے زمانے کا ایک نیا سوال ہے کہ عذاب و ثواب یا جنت دوزخ تو قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کا داخلہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ تو موت سے قیامت تک کے عرصے میں کسی کو دوزخ کا عذاب ہونا یا جنت کا انعام ملنا، یہ کیسا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ تو ہے اللہ کا فیصلہ کہ قیامت کے دن ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہوگا وہ اللہ ہی جانے ہے۔ جب کوئی مرتا ہے تو وہ برزخ میں، برزخ کہتے ہیں پردے کو، اس دنیا اور قیامت کے درمیان جو عرصہ ہے یہ ایک پردہ ہے، ایک عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، جس میں ہر مرنے والا قیامت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو بندہ جہاں انتظار گاہ میں بیٹھا ہوتا ہے، جس درجے کا ہوتا ہے ویسا انتظام دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ آپ ایئرپورٹ پہ جائیں، آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، آپ تھانے کچہری جائیں، ایک بندے کی ضمانت ہوئی ہے، وہ پیشی کے لیے جاتا ہے، آزاد بیٹھا ہے باہر۔ ایک وکیل عدالت جاتا ہے، اسے عدالت میں کرسی مل جاتی ہے۔ ایک ملزم پکڑا ہوا جاتا ہے تو اس کے لیے عدالت کے باہر بھی ایک حوالات کی کوٹھڑی بنی ہوئی ہے۔ اب تینوں منتظر تو عدالت کے ہیں، تینوں کا اپنا اپنا درجہ ہے۔ اس لیے مرنے والا بھی قیامت کا منتظر تو ہوتا ہے، لیکن اس دوران انتظار جس درجے کا بندہ ہے ویسا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ کسی کا رابطہ جنت سے ہو جاتا ہے اور دوسرے کا دوزخ سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ انتظار گاہ ہے۔ فرعون اور آل فرعون کے بارے اللہ نے ارشاد فرمایا، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق تو دریا میں، سمندر میں ہوئے، داخل آگ میں ہو گئے۔ جس کی موت واقع ہوتی گئی برزخ میں، آگ میں داخل ہوتا گیا۔ اب یہ قیامت کی بات بھی آگے فرمائی کہ قیامت کو اشد العذاب میں داخل ہوں گے۔ یہ برزخ کا عذاب ہے، یہاں بھی جل رہے ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام دوزخ کی تازی آگ ان پر بھیجی جاتی ہے، ہر صبح ہر شام تازہ دوزخ کی آگ بھیجی جاتی ہے۔ لیکن جب قیامت ہوگی تو اس سے شدید تر عذاب میں جہنم میں داخل کیا جائے۔ تو انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم نے بھی وضاحت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت فرمائی ہے۔ تو فرمایا مومن جب برزخ میں داخل ہوتا ہے تو وہاں استقبال یہ ہوتا ہے کہ جاتے پوچھتے ہیں بھئی کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کس کے بندے ہو؟ کہتے ہیں اللہ رب ہے میرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ تو یہ اس کا تعارف وہاں سے اجنبی نہیں رہنے دیتا، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے۔ اب جس نے دنیا میں نہ اللہ سے رشتہ رکھا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جواب جو ہے اس کا تعلق دنیاوی ایمان و یقین سے۔ ایمان و یقین کا اظہار ہمارے کردار سے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ ظاہر ہے، یہ ہمارا یقین ہے، ایمان ہے،
جسے ہم زہر مانتے ہیں اسے ہم کھاتے نہیں، یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ زہر ہے، اسے کھا بھی رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ جھوٹ ہے، ہم اسے زہر نہیں سمجھتے، ویسے کہہ رہے ہیں زہر ہے، زہر سمجھتے ہو، کھاتے کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل برا ہے، گناہ ہے، گناہ کرتے کیوں ہیں؟ اگر وہی عمل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا وہ کہنا جو ہے وہ یقینی یا قطعی نہیں، اس میں قوت نہیں ہے۔ ہم اندر سے اس کام کو برا نہیں سمجھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے برا برا کہتے رہے۔ تو یہ جو ایمان و یقین ہے اس پر فیصلے برزخ میں اور آخرت میں ہوں گے۔ کردار کی جانچ بھی اسی کی گواہ ہوگی۔ اور اس کی بہت وضاحت احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لیسمع قرعن عليهم اتاه ملکان فیقعدانه فیقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبد لك الله به مقعدا من الجنة فيراها جميعا ممن المنافق والكافر ويقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس ويقال له لا دريت ولا طليت ولا يضرب بمطارق من حديد ضربة فيضيء صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بندہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے، یعنی جو چلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا تھا؟ مومن کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوزخ کے ٹھکانے کو دیکھ، اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے تبدیل کر دیا ہے۔ ان دونوں کو دیکھتے اور منافق کافر کہا جاتا ہے اس شخص کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، جو لوگ کچھ کہتے تھے میں بھی کہتا تھا۔ تو لوہے کے گردوں سے اسے مارا جاتا ہے، وہ چلاتا ہے اس کے نزدیک جنہیں انسانوں کے سوا سب سنتے ہیں۔ متفقن علیہ، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اب یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ میت جو قبر میں دفن ہوتا ہے اس کے بارے تو سمجھ آتی ہے کہ چلو جی اس کی روح لوٹا دی گئی یا کیا ہوا، فرشتوں نے پوچھا۔ بے شمار مخلوق کہتی ہے جس کی قبر بنتی نہیں، درندے کھا گئے، پرندے کھا گئے، جنگل میں پڑا تھا کیڑے کھا گئے، جل گیا، خاک ہو گیا، ملا ہی نہیں، بمبارٹمنٹ ہوئی، مارا گیا، جل خاک ہو گیا، ہوا جہاز میں جل گیا، کہیں گیا، کر کے دریا ہو گیا، سمندر میں ڈوب گیا، بحری جہاز میں تھا، نہ کوئی قبر بنی نہ کسی نے، ان کا کیا ہوا؟ تو میرے بھائی قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے جو ہم بناتے ہیں، قبر سے مراد مرنے والے کا وہ ٹھکانہ ہے جو برزخ میں اسے عطا ہوتا ہے۔ اب روح بدن میں واپس آ کر بدن کو کھڑا کیا جاتا ہے، یہ کیا کیفیت ہوتی ہے یہ اللہ کریم جانے۔ ایک بات یقینی ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ روح کا تعلق بدن کے ہر ذرے سے ہوتا ہے، خواہ وہ کہیں ہو۔ دنیا میں مکلف بذات بدن ہے، کوئی روح آپ کو کہیں نظر آتی ہے تو ہے تو ہر وجود میں۔
بدن کو تکلیف ہو، بیمار ہو، اسے ڈنڈے مارو، اسے سزا دو، اسے کڑوی چیزیں کھلاؤ، تو کیا روح خوش ہوتی ہے؟ دکھ اسے بھی ہوتا ہے۔ اب روح کا مادی چیزوں سے تعلق تو نہیں، لیکن دکھ جب بدن کو ہوتا ہے تو روح بھی دکھی ہوتی ہے۔ برزخ میں مکلف بذات روح ہو جاتی ہے، بدن کی حیثیت نہیں رہتی۔ جیسے اس دنیا میں ہمیں روح نظر نہیں آتی، وہاں بدن کو کوئی نہیں پوچھتا جل گیا، کہاں گیا، درندے کھا گئے یا قبر میں دفن ہے۔ مکلف بذات روح ہوتی ہے۔ جو کیفیت روح پر بیتتی ہے وہ بدن خاص جل کر کسی نہ کسی ذرات، کسی نہ کسی مادے کی صورت میں تو موجود رہتا ہے۔ کوئی درندے کھا جائیں، کسی نہ کسی شکل میں مادے کی صورت میں موجود رہتا ہے۔ تو اس کا ہر ذرہ جہاں ہے وہاں اس کا اثر، اگر اسے ثواب ہو رہا ہے تو اس کی لذتیں پہنچتی ہیں، عذاب ہو رہا ہے تو اس کے اثر پہنچتے ہیں۔ بے شمار واقعات اہل اللہ کے ملتے ہیں۔ میں کچھ حضرات کے واقعات پڑھ رہا تھا تو فرمایا انہیں کسی نے پانی، انہوں میں سے کسی نے مانگا، 2-4 حضرات بیٹھے تھے تو پیالے میں پانی خادم نے پیش کیا تو انہوں نے گھونٹ بھرا تو چھوڑ دیا۔ اس کا یار یہ پیالہ کہیں ضائع کر دو، آپ نے پانی نہیں پیا۔ فرمایا پانی اس میں کڑوا ہے، میں چیک کر رہا ہوں ٹھیک ٹھاک نہیں۔ جب اس نے اصرار کیا کہ وجہ تو بتائیں، پیالہ میلا ہے یا کوئی، میں سارا صاف کر کے صاف ستھرا، انہوں نے فرمایا یار اس پیالے میں جس بندے کی مٹی ہے اسے عذاب ہو رہا ہے، وہ اثر پانی میں بھی آ جاتا ہے، جسے پھینک دو، پیالہ بھی ضائع کر دو۔ پتہ نہیں کہاں کب کوئی بندہ مرا ہوگا، کیسے ذرات اس کی مٹی کے اس پیالے میں ہے، لیکن صاحب نظر تو دیکھ رہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک خط ملا۔ قاضی صاحب کی عادت تھی جہاں کھانا کھاتے تھے چولہے کے ساتھ بھی ایک تھڑا بنا رکھا تھا، یہ جانماز ہے، جہاں مویشیوں کے ساتھ زمینوں کھیت، ہر جگہ ایک ایک تھڑا بنا رکھا تھا، نوافل پڑھتے رہتے تھے رات میں۔ تو اسی تھڑے پہ بیٹھے تھے، وہ کسی نے آ کر خط دیا، کیسا آپ کو؟ انہوں نے ایسے کہا یار اس میں تو بڑی تپش، اس میں تو آگ ہے۔ اب خط میں آگ کہاں سے آ گئی؟ لفافہ بھی سلامت ہے، اندر خط بھی ہے، آپ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کھولا تو کسی کی موت کی اطلاع تھی۔ یار اس میں تو آگ ہے، اس میں تپش آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں صرف بات لکھی ہوئی تھی کہ فلاں بندہ میں، اس بات میں بھی آگ کا اثر۔ تو وہ کیسے عذاب دیتا ہے، کیسے سوال جواب کرتا ہے، وہ قادر ہے، اس پہ جرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے مان لینا۔ جب حضور نے فرما دیا بات ختم ہو۔ جس نے آپ وسلم کو نبی مان لیا، اب نبی ماننے کے بعد نبی کے ارشاد پر جرح کرنا امتی کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر یہ عام دانشوروں اور انسانی عقل کے حل ہو سکنے کے یہ معاملات ہوتے، اپنی عقل و دانش سے بندہ سمجھ سکتا تو اللہ نبی کیوں مبعوث فرماتے؟ پھر تو دانشواری یہ مسائل حل کر دیتے۔ انبیاء کا مبعوث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عقل و دانش انسانی ان حقائق کو نہیں پا سکتی جب تک اللہ کا نبی نہ سمجھائے۔ جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں۔ کتنی مخلوق بھٹک رہی تھی، تو بات تو سادہ سی تھی، لا الہ الا اللہ، کسی دانشور کے ذہن میں آئی؟ کسی پڑھے لکھے، کسی عظیم انسان، کسی مفکر نے یہ سوچا؟ سادہ سی بات ہوتی۔
تو یہ حقیقتیں انسانی عقل کی رسائی سے بالاتر ہیں، اس لیے انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں۔ انبیاء رہنمائی فرماتے ہیں، تب عقل انسانی میں یہ چیزیں آتی ہیں اور پھر وہ تسلیم کرتی ہے۔ تو اگر عظیم ترین دانش رکھنے والوں کو بھی انبیاء کی محتاجی ہے، تو میں اور آپ یہ کریں گے، ہم یہ چیزیں سمجھ لیں، بھائی ہم سمجھ نہ لیں ہم مان لیں، سادہ سی بات ہے۔ ہم اس جمیلے میں کیوں پڑے؟ ہم نے جب حضور کو نبی تسلیم کیا، صدق کے دل سے کیا، آپ کا ہر ارشاد سلام۔ اللہ حضور فرماتے ہیں میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس لوٹتے ہیں تو ان کی واپس جوتیوں کی آواز تک سنتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں تو اس ہستی کے بارے کیا کہتا تھا؟ اور اس پہ بھی بڑی بحثیں کی گئی ہیں، اور ایک بہت بڑا طبقہ امت کا تو کہتا ہے کہ اب حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ میری سمجھ میں ان کی یہ منطق نہیں آتی کہ جس قبر میں حضور تشریف لے آتے ہیں پھر وہاں سوال و جواب کی کیا ضرورت؟ اگر واقعی حضور تشریف لے آتے ہیں تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا بھائی۔ پھر کس کی جرأت ہے کہ وہاں عذاب ثواب کی بات کرے؟ بھائی وہ تو نور نبوت وہاں جلوہ فگن ہو گیا، شمس نبوت وہاں جلوہ افروز ہو گیا، وہاں عذاب ثواب کو کون کو؟ تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں، سراپا رحمت کا نزول ہو گیا وہاں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات بسیط کا مرکز ہے۔ ساری کائنات گھوم سکتی ہے، مرکز کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ اگر مرکز جگہ چھوڑ دے تو نظام ہی تلپٹ ہو جائے۔ ہاں حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں۔ مرنے والے کی جو بھی جہاں بھی قبر بنے، فضا میں بنے، ہوا میں بنے، سمندر میں بنے، کسی جانور کے پیٹ میں بنے، زمین میں بنے، جب سوال و جواب ہوتے ہیں تو میت اور روضہ اطہر کے درمیان سارے حجابات اس کے لیے ہٹا دیتا ہے، اللہ قادر ہے۔ اب جو اس کی آنکھوں پہ پردے وہ اللہ نہیں ہٹاتا، وہ اس کے اپنے ڈالے۔ اگر اس نے زندگی میں حضور کی اطاعت کی ہے تو اس کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں، وہ زیارت سے بھی فیض یاب ہو جاتا، کہتا ھذا سیدنا و سندنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے محبوب ہیں، میرے پیغمبر ہیں، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے تو مجھ سے پوچھتا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں اطاعت نہیں کی تو وہ پردے اس نے آنکھوں پہ خود ڈالے ہوئے ہیں۔ دوسرے حجابات اللہ ہٹا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہے ہاتھ اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا پوچھتے ہو؟ کون ہے؟ مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جو پہچان لیتے ہیں اس کے سامنے سے دوزخ کی طرف سے پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں دیکھ یہ جہنم ہے۔ لیکن چونکہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما، معرفت رسول تو نے حاصل کی، اللہ نے اس سے تجھے بچا لیا، اب یہ جنت ہے۔ اسے جنت دکھا بھی دی جاتی ہے اور جنت سے اس کی قبر تک رابطہ بھی کر دیا۔ روح و ریحان و جنات و نعیم، جنت کی ہوائیں بھی آتی ہیں، روشنی بھی آتی ہے، نعمتیں بھی آتی ہیں۔ اور اگر منافق یا کافر ہے، اس پہ جب سوال ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تو کچھ نہیں، کہ ہے ہاتھ، کیا کہتے ہو؟ کیا پوچھتے ہو؟ کوئی چیز ہے تو مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا، کیا کہتے ہو؟ اگر کچھ ہے تو اس کے بارے جو لوگ کہتے ہوں گے وہی میں بھی کہتا ہوں گا۔ آخر میں دنیا میں اکیلا تو نہیں تھا، بے شمار مخلوق تھی، تو جو سب کہتے ہوں گے میں بھی کہتا ہوں گا، مجھے تو کچھ یاد نہیں۔
تو فرشتے کہتے ہیں تو نے زندگی ضائع کر دی، اور تو نے ساری زندگی میں اس ایک ہستی کو بھی نہ جانا، تو نے عمر کہاں ضائع کر دی؟ 60 70 80 100 برس کہاں؟ کیا کرتا کیا رہا؟ صرف روزی کماتا، کھاتا، بچے پیدا کر، یہ تو سارے جانور بھی کرتے ہیں، تو نے کیا کمال کیا؟ یہ تو گدھا بھی کرتا ہے، چڑیا بھی کرتی ہے، ساری مخلوق روزی بھی کھاتی ہے، بچے پیدا کرتی ہے، مر جائے۔ تو انسان تھا، تو نے بھی یہی کچھ کیا۔ پھر برزخ میں جو عذاب ہوتا ہے، یعنی جو استقبال اس کا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے مارا جاتا ہے، اور وہ اتنا چلاتا ہے کہ سکلین، سکل کہتے ہیں بوجھ کو، سکلین 2 بوجھ، عربی میں واحد تثنیہ اور جمع ہوتی ہے، باقی ساری زبانوں میں واحد اور جمع ہوتی ہے، ایک اور اس سے ایک سے زیادہ جمع۔ عربی میں ہوتا ہے 1 2 اور جمع، 3 کو جمع کہتے ہیں۔ پھر جمع میں بھی جمع قلت اور کثرت ہوتی ہے، 3 سے 9 تک عدد ہو تو اسے جمع قلت کہتے ہیں، 9 سے 10 یا 10 سے زیادہ ہو تو اسے جمع کثرت کہتے ہیں۔ عربی کے اپنے قاعدے ہیں۔ تو یہ تثنیہ ہے، 2 ہیں، سکلین، سکل کا تثنیہ ہے 2 بوجھ، یعنی مکلف مخلوق جو زمین پر آباد ہے، جن اور انسان۔ تو لوگوں نے تو اپنے نام بھی رکھے ہوئے ہیں سکلین میں، تم جن انسان جمع ہو کر 2 مخلوق ہو۔ بہرحال لوگ صوتی اثرات دیکھتے ہیں، آواز کیسی نکلتی ہے اس پہ نام رکھ لیتے۔ تو فرمایا سوائے جنوں انسانوں کے زمین کی اس مکلف مخلوق کے باقی ساری مخلوق سنتی بھی ہے، جب وہ چیختا چلاتا دوزخ چنگاڑتی ہے تو دوسری مخلوق سنتی بھی ہے، لرزتی بھی ہے۔ یہ اللہ۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جو مر جاتا ہے صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اسے دکھایا جاتا ہے، اگر جنتی ہے تو جنتیوں کا ٹھکانہ، دوزخی ہے تو دوزخیوں سے کہا جاتا ہے تیرا ٹھکانہ ہے قیامت کے دن اللہ تجھے اٹھائے گا اور تو اپنی جگہ پہنچ جائے گا۔ وہ جو حضور کا ارشاد ہے نا القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، یعنی یا قبر جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا۔ اس حدیث مبارک کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اگر جنتی ہے تو اس کا رابطہ جنت سے رہتا ہے، جنت کو دیکھتا بھی ہے، ہوا بھی آتی ہے، روشنی بھی آتی ہے، نعمتیں بھی آتی ہیں۔ دوزخی ہے تو دوزخ کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے عذابوں سے حصہ بھی ملتا رہتا ہے، آگ بھی آتی ہے، تپش بھی آتی ہے، دھواں بھی آتا ہے، عذاب بھی آتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ابتدا ہے، جب قیامت آئے گی اٹھے گا تو وہاں جا کر رہنا ہوگا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان یہودیۃ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر وقالت لها اعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق قالت عائشة فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلى صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر متفق علیہ۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ ایک یہودی عورت آپ کے پاس حاضر ہوئی
اور اس نے ان سے عذاب قبر کے بارے بات کی، کیونکہ یہودی اہل کتاب تھے، ان کے پاس تو پہلے کتاب تھی، اس میں عذاب قبر کا ذکر بھی ہوگا، اور ابھی عذاب قبر کے بارے کوئی خبر شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی ہوگی، تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نوت میں عذاب قبر کے باتیں عرض کی، اور پھر دعا کی کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ تو انہیں تجسس پیدا ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ عذاب قبر کیا ہے؟ اس طرح ایک خاتون آئی تھی، بتا رہی تھی، دعا دے رہی تھی کہ اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے۔ حضور نے تصدیق فرمائی، اور فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا جتنا عرصہ حضور دنیا میں قیام فرما رہے، تو جب بھی نماز ادا فرماتے تو ہمیشہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتے، تعوذ باللہ من عذاب القبر، اللہ کی پناہ مانگتے عذاب قبر سے۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار علی بغلۃ له ونحن معه وعادت به فقادت تلقيه فاذا اکبر 6 أو 5 فقال من يعرف اصحاب هذه القبر قال رجل انا قال فمتى ماتوا قال في الشرك فقال إن هذه الأمة تبلى في قبورها فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ کے پاس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار تھے، تو خچر بدک گیا اور دوڑا اور قریب تھا کہ حضور گر پڑتے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جھومے ٹیڑھے ہو گئے، ایسے نظر آتا تھا کہ حضور کو گرا دے گا۔ تو اچانک نظر پڑی تو وہاں 5 یا 6 قبریں تھیں، ان کو دیکھ کر خچر بدکا تھا۔ چونکہ حضور جس جانور پر بھی سوار ہوتے، جب تک حضور سوار رہتے، یہ حضور کے معجزات میں ہے کہ نہ وہ شوخی کرتا تھا، نہ پیشاب یا لید کرتا تھا۔ اونٹ پر یا ناکہ پر سوار ہوتے، یا گھوڑے پر یا خچر پر یا گدھے پر، تو حضور کے معجزات میں یہ ہے کہ وہ جانور نہ شوخی کرتا نہ پیشاب یا لید کرتا جب تک حضور اس پر سوار رہتے۔ تو یہ عجیب بات لگی صحابہ کو کہ اس خچر کو کیا ہوا، اس نے شوخی کیوں کی، حضور اس پر تشریف فرما ہے۔ تو اچانک دیکھا تو جہاں سے خچر بکتا تھا وہاں پرانی قبریں 5 تھیں یا 6 تھیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص جانتا ہے یہ کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ تو ہم میں سے ایک ساتھی نے کہا یا رسول اللہ میں جانتا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا یہ کب مرے تھے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ زمانے شرک میں مر گئے تھے، یہ مشرک تھے، شرک پر ان کا عمل تھا، آپ کے ہاں تشریف لانے یا اعلان نبوت سے پہلے یہ شرک پر مر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
امت قبروں میں یعنی قوم میں قبروں میں جانچی جاتی ہیں. دنیا میں تو ہر کوئی کہتے ہیں میں اچھا، میں بڑا نیک، میں بڑا پاسا. اصل آزمائش قبر میں داخل ہوتے وقت ہوتی ہے. اور اگر اس بات کا ڈر نہ ہو کہ تم دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے، مردے جا کر جنگلوں میں صحراؤں پھینکاؤ گے، یہ خطرہ نہ ہو کہ تم قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں دعا کرتا اللہ سے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے. جو کچھ قبروں میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو چیخ و پکار یہ کر رہے ہیں اور جو چیخم دھاڑ جہنم کی ہے ان کی قبروں میں تو سن رہا ہوں. الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی سنا دے، لیکن میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سن لیا تو تم قبروں کے قریب نہیں، مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، جا کر صحراؤں جنگلوں میں پھینکاؤ گے، قبروں کے قریب نہیں جاؤ گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ انور کر لیا اور فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. انہوں نے کہا ہم نے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگی. پھر دوبارہ فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. پھر ہم نے اللہ کی پناہ مانگی. پھر فرمایا تیسری دفعہ بھی فرمایا ہم نے تیسری دفعہ کی. پھر فرمایا فتنوں سے جو ظاہر اور چھپے ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگو. ایسی باتیں جو کردار میں انسان کو برائی پر ابھارتی ہوں فتنہ ہے. فتنہ دراصل کہتے ہیں آزمائش کو، لیکن جو آزمائش برائی میں ڈالے عموماً فتنہ اس پہ استعمال ہوتا ہے. اور ایسے بھی فتنے ہیں جو کردار کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں. سب سے خطرناک وہ فتنہ ہوتا ہے جو ایمان میں خلل ڈالتا ہے. تو آپ نے یہ تعلیم یہ فرمایا کہ عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ مانگو 3 دفعہ فرمایا. پھر فرمایا ایسے فتنوں، ایسے باتوں، ایسے کاموں سے اللہ کی پناہ چاہو، اللہ سے مدد چاہو جو کردار یا عقیدے کو خراب کرنے والے ہوں. پھر آپ نے فرمایا ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. بعض چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہمارا ارادہ یا کردار یا نیت خراب کر دیتی ہیں. تو جو ظاہر فتنے ہیں ان سے بھی ہر چیز ہر بندے کے لیے ظاہر بھی نہیں ہے، پوشیدہ بھی. کچھ چیزیں کچھ بندے جانتے ہیں، دوسرے انہی چیزوں کو نہیں جانتے. کچھ چیزیں کچھ بندے نہیں جانتے، دوسرے ان کو جانتے ہوتے. تو ہر بندے کے لیے کچھ چیزیں ظاہر ہیں، کچھ چھپی ہوئی ہیں. اب طبیب نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اندر کا مرض ڈھونڈ لیتا ہے، ڈاکٹر وہ ٹوٹی سی لگاتا ہے وہ سمجھ لیتا ہے. اب جس کا بدن ہے وہ نہیں جانتا. تو فرمایا ایسے فتنوں سے بھی اللہ کی پناہ چاہو جو تمہاری نظر میں ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، اور ان سے بھی چاہو جن کی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تو جانتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگو. اور دجال کے فتنے سے بھی اللہ کی پناہ چاہو. ایک تو وہ دجال ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور ایک جنت دوزخ اس کے ساتھ ہوگی. جو خدا مانیں گے وہ جنت میں، جو نہیں مانیں گے دوزخ میں. وہ سارا ایک دکھاوا ہوگا. حضور فرماتے ہیں جسے وہ دوزخ میں ڈالے گا دراصل وہ جنت میں جائے گا، جسے وہ اپنی جنت میں ڈالیں گا اس کے پیچھے اللہ کا جہنم ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. ایک تو وہ دجال ہوگا. لیکن ہر وہ فتنہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے اس کے لیے اس زمانے میں وہی دجال ہے. ہر ایسی بات، ہر ایسا بندہ، ہر ایسا کام جو اتباع رسالت سے یا اللہ کی عبادت سے یا اللہ کے ایمان سے دور لے جائے تو اس کا دجال تو وہی بن گیا. تو فرمایا ہر زمانے کے دجال سے اور ہر طرح کے فتنے جو ظاہر ہیں جو چھپے ہوئے ہیں ان سے اللہ کی پناہ چاہو. دوسری فصل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قبر المیت اتاه ملکان اسودان ازرقان یقال لاحدهما المنکر وللآخر النکیر فیقولان ما كنت تقول في حق هذا الرجل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے؟ ساری احادیث کا خلاصہ اور ماحصل جو ہے مختلف کیفیتیں مختلف احادیث میں آئی ہیں. تو ترتیب یہ ہے کہ مردے سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے مر ربک، تیرا پروردگار کون ہے؟ کس نے تجھے پیدا کیا؟ کس نے تجھے پالا پوسا؟ کون تجھے نعمتیں دیتا رہا؟ کس نے تجھے موت دی؟ مر ربک. وہ کہتا ہے ربی اللہ اگر مومن ہو. من نبیوں کا، کس نبی کی امت میں سے تھا؟ نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینک، کس دین پر تھا تو؟ کہتا ہے دینی الاسلام. اگر مومن با عمل ہو تو ایمان لے کر قبر میں جائے، نہ ہو تو پھر ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے یار مجھے کیا پتا کیوں تنگ کر رہے ہو، کیسی عجیب سی جگہ میں آ گیا ہوں، اچھا بھلا گھر میں تھا پتہ نہیں کہاں پھنسا ہوں، یہ کیا شور کر رہے ہو. پھر اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے سوال کیا جاتا ہے کہ اس ہستی کے بارے تو کیا کہتا ہے. یہیں آ کر وہ سارا پھڈا پڑتا ہے نا جہاں لوگ زور لگاتے ہیں کہ حضور ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں. اتنا خوش نصیب صاحب قبر کہاں؟ حضور تو مرکز ہیں، کائنات آپ کے قدموں میں جاتی ہے، آپ کہیں تشریف نہیں لے جاتے. اگر کسی کو خواب میں زیارت ہوتی ہے، اگر کتنے صاحب کشف بیٹھے ہیں یہاں، ہمیشہ خود کو حضور کے قدموں میں پاتے ہیں. کبھی حضور کو کہیں آتے جاتے دیکھا؟ ارے بھائی ایسی جگہ کہاں ہے کائنات میں جہاں حضور تشریف لے جائیں؟ کائنات حضور کے قدموں میں جاتی. تو حجابات ہٹا دیے جاتے ہیں، لیکن وہ جو اللہ کی طرف سے ہیں، جو بندے نے خود اپنی آنکھوں پہ چڑھائے ہیں، وہ تو پھر اس کے اپنے ہیں. تو پوچھا جاتا ہے تو ایماندار ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تو ایسا ہی کہے گا. علماء حق اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جب وہ قبر میں آتے ہیں تو بندے کا چہرہ دیکھ کر بھانپ لیتے ہیں کہ ایماندار لگتا ہے. تو جب وہ جواب دے تو کہتے ہیں ہم نے تجھے دیکھ کر بھانپ لیا تھا کہ تو جواب صحیح دے گا، تو ایسا ہی کہے گا. پھر اس کی قبر 70 کا عدد عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم نے کثرت کا ہم ہزاروں کہتے ہیں، فلاں کام ہزاروں دفعہ ہوا، ہم نے کوئی گنا ہوتا ہے کہ کتنے ہزار دفعہ ہوا. مراد ہوتی ہے بہت زیادہ دفعہ ہوا. عربی میں کثرت کے لیے 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بہت. پھر اس کی 70 کا یعنی بہت زیادہ قبر اس کے لیے وسیع کر دی جاتی ہے اور اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. اور پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا. ثم یفسو لہو فی قبرہ 70 ذراعا فی 70 ثم ینور لہو فی، پھر اس میں روشنی کر دی جاتی ہے. ثم یقال لہو نم، سو جا. فیقول ارجع الی اہلی فاخبرہ فیقولان نم کنومہ العروس. جب اس سے فارغ ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ دیکھ جنت کا نور بھی ہے تیری قبر میں، فراخی بھی ہے، ہوا بھی آ رہی ہے، نعمتیں بھی، مد کر، سو جا، آرام کر.
تھکا ہار ہوا 50 60 70 80 سال کا سفر کر کے آیا ہے تو آرام کر لے. تو کہتے ہیں یار سونا کیا میں ذرا نا گھر والوں کو بتاؤں کہ میرا کام بڑا مزے کا ہو گیا, مجھے اچھا اچھا کام, بڑے خوبصورت جگہ مل گئی بڑا. تو انہیں کہتے ہیں یقول ارجع الی اہلی, مجھے ایک دفعہ گھر والوں کے پاس جانے دو. فاخبرہم, تو انہیں بتاؤں کہ میرا ٹھکانہ میں بڑے مزے میں ہوں, تو بتا کیوں. فیقولان نم کنومۃ العروس, سے کہتے ہیں گھر والوں کو چھوڑ, آرام کی نیند جس طرح پہلے دن کی دلہن سو جاتی ہے یا دولہا سو جاتا ہے, کوئی ان کے کمرے کو ڈسٹرب نہیں کرتا, کوئی اسے جگاتا نہیں, کوئی کھٹکا نہیں کرتا, اگر جگائے بھی تو اس کا محبوب اسے جگاتا ہے جو اسے پسند ہوتا ہے. تو دوسرا کوئی تو وہاں جگانے نہیں آتا, تو دولہے یا دلہن کی طرح مزے کی نیند سو جا. دیکھ تیرے کتنے خوبصورت بستر بھی ہیں, موسم بھی ہے خوشگوار ہے, ہوائیں بھی خوشبودار ہیں, روشنی مزیدار ہے, نعمتیں جنت کی, آرام کر, تھکا ہارا آیا ہے, خاندان کے پاس جانے کا وقت گزر گیا, اب دعا کر وہ بھی یہاں آئیں اور یہاں پہنچ جائیں, کہیں اور نہ چلے جائیں, تو آرام کر. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا فَقَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ, اگر مومن نہ ہو, منافق یا کافر ہو, تو کہتا ہے یار کیا تنگ کرتے ہو, کچھ ہوگا دنیا میں جو لوگ کہتے ہوں گے وہی میں بھی کہتا ہوں گا, کیا میرا سر کھا رہے ہو, میں نے کیا کہنا, مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا, تم کہتے ہو یہ ہستی کیا ہے, وہ میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر کچھ تھا تو جو اور لوگ کہتے ہوں گے میں بھی کہتا ہوں گا, دنیا آباد تھی, وسیع تھی, لوگ تھے. جو فرشتے کہتے ہیں قد کنا نعلم انک تقول ذلک, وہ کہتے ہیں تیری شکل سے ظاہر تھا کہ تو ایسا ہی کہے گا, ہم جان گئے تھے کہ تیرا جواب ایسا ہی ہوگا. فیقال للارض تمیمی علیہ فتلتم علیہ, تو وہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس پر مل جا, تنگ ہو جا, کچل دے اس کو. وہ اسے اس طرح کچلتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر نکل جاتی ہیں اور ادھر کی پڈیاں ادھر نکل جاتی ہیں, توڑ مروڑ کے رکھ دیتی ہے. فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مدجه ذلك, اور یہ عذاب اس پر اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب قیامت کو اس جگہ سے اسے اللہ کریم اٹھا کر میدان حشر میں لے جائیں گے, اس پر وہ عذاب جاری رہتا ہے. مختلف کیفیتیں عذاب کی احادیث مبارکہ میں آئی ہیں, چونکہ عذاب متعلق ہوتا ہے اعمال سے. ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے, حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ تھے, ہم 4-5 ساتھی تھے. ایک قبر کے پاس سے ہماری گزر ہوئی تو وہاں 4-4 فٹ اندازاً 4 دیواری بنی ہوئی تھی, اندر ایک ہی قبر تھی. تو خیال تو یہ گزرتا ہے کسی بزرگ کی قبر ہوگی, احتراماً لوگوں نے 4 دیوار, عموماً ایسا ہوتا ہے یا کسی امیر کی ہوتی ہے یا کسی فقیر کی ہوتی ہے, احتراماً بنا دی جاتی ہے. تو ساتھی صاحب کشف بھی ساتھ تھے, تو فرمانے لگے باہر سے تو بڑی 4 دیواری اور قبر ہے, لیکن یہ بندہ بیٹھا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے, اس کی شکل بھی عجیب سی ڈرونی سی ہے, اور عجیب عذاب ہے اس پر کہ اپنے ہاتھ خود ہی کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو علم تھا, جانتے تھے کس کے, انہوں نے فرمایا یہ سیشن جج تھا, اس کی قبر ہے. تو پھر یہ ہاتھ کیوں کاٹ کر کے, فرمایا یہ غیر اسلامی قانون سے لوگوں کو سزا موت اور عمر قید دیتا تھا, فیصلے کرتا تھا غیر شرعی قاعدے سے.
تو وہ فیصلے ہاتھوں سے لکھتا تھا، انہیں ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر قیامت تک کھاتا رہے گا۔ وہ اپنی طرف سے رشوت نہ لیتا ہوگا، زیادتی نہ کر، لیکن قانون ہی باطل تھا۔ انگریز کے قانون سے اسے کسی کو سزا موت دینے کا یا عمر قید کا حق نہیں، شریعت کے مطابق بے شک سزا موت کا مستحق ہے تو دے، شہادت بنتی ہے تو دے۔ تو بھئی ہر معاملات برزخ کے ہر مرنے والے کے مختلف ہیں، عذاب کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں اس کے کردار کے مطابق۔ لہذا یہ ضروری نہیں کہ حدیث شریف میں جو ایک صورت بیان ہوئی ہے وہ سب کے ساتھ ہو، یہ تو ایک شخص کے حالات کے مطابق اس کے ساتھ بیان، دوسرے کے حالات مختلف ہیں، وہاں دوسری صورت ہو جاتی ہے۔ اللہ عن ابن براء عن ابن عازب رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی ملکان فیجلسان فیقولان له من ربک فیقول ربی اللہ فیقولان له ما دینک فیقول دینی الاسلام فیقولان ما هذا الرجل الذی بعث فیکم یقول هو رسول اللہ فیقولان له وما یدریک ویقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به فصدقت فذلك قول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الآية قال فينادي منادي من السماء ان صدق عبدي فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفتح فقال يأتيه من روحها وطيبها ويفسح له فيها مد بصره اما الکافر فذکر موتہ قال یعاد روحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اسے بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شخص کون ہے؟ وہ کیفیت میں نے پہلے عرض کر دی کہ ہر شخص کی قبر وہی ہے جہاں اس کے وجود کے ذرات کے ساتھ اللہ اس کے روح کا تعلق پیدا کر دیتے ہیں۔ انسانی وجود میں ایک ہڈی ہے، یہ مکھی کے سر کے برابر اتنی سی ہوتی ہے، عجب الذنب اسے کہتے ہیں، وہ تقریباً جہاں یہ دھڑ کا نچلا حصہ اور کمر کا جوڑ ہے یہاں ہوتی ہے۔ بدن جل جائے، کوئی درندہ کھا جائے، بدن بھٹی میں ڈال دو، بھٹے میں ڈال دو، وہ نہ جلتی ہے نہ گلتی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتی، اسے اللہ نے بنایا ہی ایسا۔ مرنے کے بعد وہ ہڈی بدن کا مرکز رہتی ہے، وہ اتنی سی ہے، جہاں وہ ہوتی ہے وہی قبر ہے بندے کی، وہ سارے بدن کا مرکز وہ باقی ہے، جہاں بکھر بھی جائیں اس سے متعلق رہتی، تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ روح کا اس سے رابطہ کر دیا جاتا ہے، ظاہر کسی کو نہ۔ اب جب آدم علیہ السلام کی پشت سے سارے انسان نکال کر کھڑے کر دیے گئے تو کسی کو کیا خبر کہاں کھڑے کیے، کتنے لوگ ہوں گے؟ آدم علیہ السلام لے کر قیامت تک آنے والے تک کتنے لوگ ہوں گے؟ کس میدان میں جمع کیے، کہاں کیے، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں تھا تو سب کچھ جمع ہو گیا، اور پھر سب کچھ فنا بھی ہو گیا، پھر اپنی باری پر آ بھی رہے ہیں۔ یہ اس کے قدرت کے کاموں پر یقین کرنا چاہیے، اسے قادر ماننا پڑتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہماری بد نصیبی کہ ہم اللہ کو بھی اپنے جیسا سمجھ کر اندازہ کرتے ہیں، یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے کیسے کہا یہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم مخلوق ہیں، عاجز ہیں، محتاج ہیں۔ ہم بعض اوقات پہاڑوں کو دھکے دے سکتے ہیں اور وہی انسان پھر پانی کے گلاس کا محتاج ہو جاتا ہے، کوئی اسے پلائے تو پی سکتے، ایک گلاس نہیں اٹھا سکتے۔ کتنے پہلوان جو مخلوق کو گرا دیتے تھے پھر خود دیواریں پکڑ کر چلتے دیکھے جاتے ہیں۔ انسانی کردار اور ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہماری اطلاع اور ہے، اور جو عقل سے جب بات بڑھ جاتی ہے تو پھر نور نبوت کی بات ہے۔ تو جب ہماری عقلوں سے جہاں عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں نور نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، تو ہم اپنی عقل کے سوال نبوت پر کیوں کریں بھائی؟
کوئی تک بنتی ہے؟ وہاں سوائے ماننے کے چارہ نہیں ہے، کیونکہ عقل کی جہاں عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے وہاں سے علم نبوت، نور نبوت شروع ہوتا ہے۔ ورنہ تو دنیا کو دانشور چلاتے رہتے، انبیاء مبعوث کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تب بھی ضرورت پیش آئی نا کہ انسانی عقل رہنمائی نہیں، حقائق کو نہیں پا سکتی، انسانی عقل محض وجود کو قائم رکھنے اور اس کی صحت بیماری اور اس کے رزق کے وسائل تک ہے، روح کی ضرورتیں اس کی رسائی سے باہر ہیں، وہ نور نبوت سے پتہ چلتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر اسے دکھا کر پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا رسول ہے۔ کہتے ہیں تجھے کیسے پتہ یہ اللہ کا رسول ہے؟ تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، میرے پاس اللہ کا قرآن تھا۔ وہی کہے گا جو زندگی میں پڑھتا ہے، ہمیں تو فرصت ہی نہیں، ہم خرافات سننے کا وقت ہے، فضول بحثیں، مقدمہ عدالت میں فیصلہ عدالت کرنا ہے، سارے دانشور لگے ہوئے یہ فیصلہ ہوگا، یہ کیا بکواس، ساری قوم ہمتن بیٹھی ہے سننے، یہ کیا بکواس ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ 5-7 بندے ٹلہ مار رہے ہیں، گیند اچھل رہی ہے، عورتوں کی ہانڈیاں جل رہی ہیں، مردوں کا کام اور کیا ہے جی وہ کرکٹ دیکھیں جا، قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہے، پڑھنے کا وقت نہیں ہے، تو کیسے کہے گا میں نے قرآن سے پڑھا تھا؟ وہی کہے گا نا جو دن رات قرآن پڑھتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ قبر کی تیاری کے لیے قرآن کی تلاوت بھی ضروری ہے۔ جب آپ وہیں سے ملیں گے فرشتے کہیں گے تو کیسے جانتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے؟ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے قرآن پڑھا، اس پر ایمان لایا۔ فرمایا اس آیت سے یہی مراد ہے کہ جو اللہ کا ارشاد ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، آخر آیت تک یہ اللہ ایمان والوں کو مضبوط قول پر ثابت قدم رکھتے، اس سے یہی مراد ہے کہ جو اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، مشکل وقت میں وہ کتاب ان کے حافظے میں دل میں ہوتی ہے اور کھرے کھرے جواب دیتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو اس کی قبر میں، اس کے لیے جنت کی پوشاک پہنا دو اسے، اور جنت کی طرف قبر سے دروازہ کھول دو، اس کے پاس جنت کی ہوائیں اور خوشبو اور نعمتیں آتی رہیں، تا حد نگاہ اس کی قبر وسیع کر دو۔ یہ تو وہ ہو گیا جو مومن تھا۔ اب کافر کی باری آتی ہے، قال ویعاد روحہ، اس کی بھی روح لوٹائی جاتی ہے۔ یاتی ہے ملکان فیجلسانہ، اس کے پاس بھی 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا دیتے ہیں، فیقولان من ربک، اس سے پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب، تیرا پیدا کرنے والا، تیری ضرورتیں پوری کرنے والا، تیرا پالنے والا، تیرا معبود برحق جس سے تو امیدیں وابستہ رکھتا تھا کون ہے؟ کس کے سہارے جیتا رہا؟ کس کو مشکل میں پکارا؟ کون تیری صحت کا ذمہ دار تھا؟ کون تیری بیماریاں دور کر؟ کس نے تجھے اولاد دی، گھر دیا، خاندان؟ کون تھا وہ؟ من ربک،
تیرا پروردگار کون؟ یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ تیرا اللہ کون، نہیں، وہ کہتے ہیں تیرا پالنے والا، چونکہ اللہ تو سب ایک مانتے ہیں۔ جب پالنے والے کی بات آتی ہے تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے اپنے مختلف پالنہار بنا لیتے ہیں۔ تو یقول ہا ہو لا ادری، وہ کہتے ہیں یار مجھے تو یہ عجیب بات کرتے ہو، تو کوئی پالنے والا بھی ہوتا ہے؟ لوگ خود بخود پیدا ہوتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، مر جاتے ہیں، کوئی یہ کرنے والا بھی ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ نہیں، ساری عمر اس خیال ہی نہیں آیا، کسی نے بتایا نہیں۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو اس کے لیے بھی آواز دینے والا آسمانوں سے آواز دیتا ہے، ان کذبا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انبیاء نے بھی دعوت دی، کتابیں بھی نازل ہوئیں، یہ بدماش کہتے ہیں کسی نے بتایا نہیں، جھوٹ بول رہا ہے، اس نے پرواہ نہیں کی۔ حکم ہوتا ہے فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ، دوزخ کی آگ کے اس کے قبر میں فرش بچھا دو، جہنم کی آگ سے سجا دو اس کی قبر کو۔ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور آگ کا لباس اسے پہنا دو، سلواریں، قمیضیں، پگڑیاں، ٹوپیاں، جوتے سب آگ کے سے پہنا دو۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِّنَ النَّارِ، اور اس کی قبر کا دروازہ دوزخ کی طرف کھول دو۔ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، اور اس میں سے دوزخ کی گرمی اور دوزخ کا دھواں اس کی قبر میں آتا رہتا ہے۔ قَالَ وَيَضِيقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، اور اس کی قبر اس طرح تنگ کی جاتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر نکل جاتی ہیں، ہڈیاں پس کر ایک دوسرے میں مکس ہو جاتی ہیں۔ ثُمَّ يُفَيِّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمَّ مَعَهُ مَرْضِيَّةٌ، پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے مقرر کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، من حدید لو ضرب بها جبل تصار ترابا، اس کے پاس لوہے کے گرز، کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر وہ ایک ضرب لگائے تو اسے مٹی بنا دے، سارا پہاڑ اس کی چٹانیں پس کر خاک ہو جائیں، پھر وہ اس سے اسے مارتا ہے، اور جب وہ مارتا ہے تو جو اس کی چیخیں نکلتی ہیں، یسمعها ما بین المشرق والمغرب، روئے زمین پر مشرق سے مغرب تک ساری مخلوق سنتی ہے، الا الثقلین، سوائے جنوں اور انسانوں کے، باقی ساری مخلوق اس کی چیخیں سنتی بھی ہے۔ فَيَسِيرُ تُرَابًا، اسے بھی جب ضرب پڑتی ہے تو وہ بھی خاک بن جاتا ہے، پس جاتا ہے۔ ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ روح، پھر اسے زندہ کر دیا جاتا ہے، پھر مار پڑتی ہے، پھر زندہ کر دیا جاتا ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تهلكنا بعذابک واعف عنا قبل ذلك۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا رب۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔
وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔